سر میرا ایک کوشچن ہے آپ سے. آپ یو کے میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا آپ یہاں پہ یوتھ کے لیے، نیو جنریشن کے لیے کوئی اسکول سسٹم سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں؟ اور سیکنڈ، کوئی ٹیم آپ ایسے یو کے میں بنائیں گے جو آپ کی آئی ایم ایس کی ریپرزینٹیٹر ہو؟ کیونکہ جو آپ کی کرنٹ ٹیم ہے وہ تو اس میں فیلئر ہے، سوری ٹو سے. اور اگر کوئی آپ کی ٹیم کا حصہ بننا چاہے تو آپ اس کو کیسے الاؤ کریں گے، یا کیا پروسیجر ہے اس کا؟ یو کے اندر ہم نے ابھی ایک کنسلٹیشن کی ہے. میں نے ابھی ایک people who are wise enough to give me the right advice about how to understand the demographic of United Kingdom, their youth, the Muslim trends of the current generation. اور میں نے ان کے ساتھ ابھی وہی معاملات ہی رکھے ہوئے ہیں جو اسٹیج 1 پہ رکھنے چاہیے، کہ پہلے مجھے انڈرسٹینڈنگ پوری دیں، اس کے بعد میں کوئی ڈیسیژن لوں گا. A lot of people have invited me کہ یہیں پہ ایک بیس کیمپ بنائیں. I am not saying yes to that right now. میں جب تک کوئی بات ہے نا، پاکستان والا دھوکہ یہاں تو نہیں کھاؤں گا نا، جو میں کھا رہا ہوں کہ بس یس بول دوں کسی کے کہنے پہ. اس طرح آپ نے بھی کہا ہے، اس طرح بڑے لوگوں نے مجھے کہا ہے، میں ایسے یس نہیں بولوں گا. اب میں جس سسٹم کا عادی تھا، وہ سسٹم کے اوپر ہر بندے کو یس بولنا آپ کی مجبوری اور آسانی، کیونکہ کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے. پاکستان آ کے مجھے سمجھ آ گئی تھی یہ خالی یس بول دیتے ہیں، کام نہیں کرتے. سو ابھی میں نے انگلینڈ میں ہر ایک بندے سے یہی کہا ہے کہ پہلے مجھے ڈیٹا دیں کہ میں کیا کریں یہاں پہ، واٹس دا پلان. I am at the disposal or of for any Muslim right now who has a plan. مگر اس کو پتا ہو کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، وہ آؤٹ پٹس کو اور پرپس کو آئیڈینٹیفائی کرنا جانتا ہو کسی ایک علاقے کے پرابلمس کے تھرو. میں اسٹریٹجی تو بنا دوں گا، مگر میں انگلینڈ کا رہائشی نہیں ہوں. میں پلاننگ بھی کر دوں گا، مگر میں اس یوتھ کے ساتھ ایمپتھائز کرنے کے قابل نہیں ہوں. میں پہلی دفعہ لائف میں انگلینڈ آیا ہوں. میں کینیڈین اینڈ امریکن سسٹمز کو اور ان کے فریکچرز کو جانتا ہوں. آئی اسٹل ورک ان سائڈ امریکہ ایون تو میں پاکستان میں رہتا ہوں، اور مگر میرا کام سارا امریکہ میں چل رہا ہے کیونکہ میں سسٹم کو سمجھتا ہوں. وہاں پہ کوئی بندہ یس بولتا ہے اور کہہ دیتا 24 گھنٹے میں ہوگا، تو وہ سب کچھ بیچ بھی دے گا، 24 گھنٹے کا ٹائم ایکسپائر نہیں کرنے دے گا. پاکستان میں ہم سب پاکستانی ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں جتنا مرضی بڑا مومن ہو، جتنا مرضی بڑا مجرم ہو، زبان کا پکا نہیں ہے. اس لیے میں اس طرح کی کمٹمنٹ کرنے سے ڈر گیا ہوں. اب 1 یا 2 سال لگیں گے مجھے اس پورے سسٹم کو پاکستان میں اسٹیبلش کرنے میں، جس میں اب کمٹمنٹس کر سکوں کہ ہاں جی یہ ہو سکتا ہے. تو انگلینڈ میں جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت فہم والے لوگ ملے ہیں مجھے، بہت زیادہ. پیپل آر not all of them but a lot more. پاکستان سے بہتر آئی کیو ہے پاکستانیوں کا انگلینڈ میں. آبویسلی ایکسپوجر زیادہ ان کا. انہوں نے جس طریقے سے مجھے انوائٹ کیا ہے کہ اب یہاں پہ ایک ٹور سے کام نہیں چلنا، حالانکہ میرا سب سے لمبا ٹور تھا، مہینہ ہو گیا ہونے کو آ گیا ایکچولی، اور میں کو 15-20 سیشنز کر چکا ہوں، اور سارے بڑے سیشنز تھے. سو اس کے بعد ابھی دیکھیں گے کہ اپریل تک جو فالو تھرو ہے اس کا کیا ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کر سکوں گا میں کہ انگلستان میں کیا کرنا ہے. کیونکہ کرنا تو پڑے گا، میں کروں نہیں کروں، میں رہوں نہ رہوں، آج ہوں کل نہیں ہوں، میرا انسان ہوں کل مر جاؤں. آپ لوگوں کو لیکن کرنا پڑے گا انگلینڈ کے لیے. You have a lot of potential. I have seen a lot of I've met a lot of people who are so serious. I've met families who have so much potential. آپ لوگوں کو اللہ طاقت دے اور وہ راستے پہ رکھے کہ جس پہ آپ کے تھرو بگر چینج آ سکے. اسپیشلی پاکستان کے اندر مسلم امپریشن چینج کرنے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے. اگر آپ لوگوں نے نہ کیا تو مسلم امپریشن تباہ کرنے میں بھی آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے، یاد رکھیے گا. جو کہ کیا ہے پچھلی نسلوں نے، ماننا تو پڑے گا. مسلمانوں کا امپریشن ہمیں ہمارے سامنے ہی ہے، مجھے اس میں ملا، ٹوٹا پھوٹا ہی ملا. سو یہ ہمارے بچے ہی ہیں جس وقت ٹین ایجرز ہیں، ان کے تھرو آپ لوگ ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. I've seen it in England. I've met thousands of people now, more than about 12-13,000 people I've met through all of my sessions. 1800 بندہ ہر سیشن میں تھا، تو 15-16 سیشن ہو چکے ہیں. So I met those people who are really some of those people have really good solutions. ہمیں ہمارے سامنے ہی ہے، مجھے اس سے مسلمانوں کا امپریشن ہمیں ہمارے سامنے ہی ہے، مجھے اس میں ملا، ٹوٹا پھوٹا ملا. سو یہ ہمارے بچے ہی ہیں جس وقت ٹین ایجرز ہیں، ان کے تھرو آپ لوگ ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. I've seen it in England. I've met thousands of people now, more than about 12-13,000 people I've met through all of my sessions. 1800 بندہ ہر سیشن میں تھا، تو 15-16 سیشن ہو چکے ہیں. So I met those people who are really some of those people have really good solutions as well, but on their own city level. And I've told them کہ آپ اپنی میں اسٹیبلش کریں گے تو انگلینڈ میں بھی کیس اسٹڈیز مل جائیں گی.
میرا ٹین ایجر جب تک ایک وکٹری یا ہیروئزم میں نہیں آئے گا اسلام کی ڈیفینیشن کے اوپر جو اچیومنٹ کر رہا ہے پرفارم کر رہا ہے تب تک پاکستان میں جب انگلینڈ میں آئے گا تو پاکستان میں بھی آ جائیں گے. یاد رکھیے گا پاکستان کے اندر پاکستانی کی ایکوٹی بڑھانی ہے. جتنا مرضی میں انگلینڈ یا کینیڈا امریکہ میں چلا جاؤں رہوں گا میں پاکستانی. تو اگر پاکستان کے لڑکے لڑکی کی ویلیو اوپر نہیں جا رہی تو آپ کی امریکہ اور انگلینڈ میں نیچے ہو رہی ہے ویلیو. We all need to raise the value of Pakistani man inside Pakistan. We need to. یاد رکھیے گا. اور اس کو اسلام کے علاوہ کوئی نہیں ویلیو دینے والا, اللہ کے علاوہ کوئی عزت نہیں دیتا, یاد رکھیے گا. یہ بہت آسان سا ایک فارمولہ ہے جو اللہ نے بتا دیا تھا کہ کسی دھوکے میں نہ رہنا. عزت صرف اللہ کی طرف سے اور ذلت بھی صرف اللہ کی طرف سے. تو فزکس کیمسٹری بایولوجی سے نہیں عزت آنی, اسلام کے لیے فزکس کیمسٹری بایولوجی سے عزت آنی, اسلام کے لیے میتھمیٹکس سے, اسلام کے لیے قرآن اور حدیث سے. میں نے اسکالر آف قرآن نہیں بنا, میں نے اللہ کے لیے قرآن کھولنا ہے. میں لوگوں کے لیے اسکالرشپ کی ٹائٹل نہیں کرنا. یہ بچوں کے کانسیپٹس کلیئر کریں, اللہ عزت دے گا. پرفارمنس تو لیکن دینی پڑے گی. اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں نہیں کچھ بھی کروں گا جب تک کہ تم خود نہیں کچھ کرو گے. اللہ نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلنی. اللہ لا یغیر ما بقوم, اللہ نہیں بدلتا اس قوم کی حالت حتیٰ جب تک کہ وہ خود ما بانفسہم خود نہ اپنی حالت بدلے. سو یہ ایسے غیبی مدد نہیں اترنی. ہم کچھ چاہتے نہیں ہیں اللہ کے, اللہ کا کچھ چاہتا نہیں ہے, یاد رکھیے گا. اللہ نیپوٹزم نہیں کرتا. اللہ نے قرآن میں بتا دیا پرفارم کرو اٹھا دوں گا, اڑا کے رکھوں گا, فکر ہی نہ کرو, آسمانوں میں اڑو گے تم. ہم پرفارم کر نہیں رہے ہیں, اور کر بھی رہے ہیں تو اپنی بیوی بچوں کے لیے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں بھی پٹے میں ہم, یا تو ادھر بھی ہم پرفارم کر رہے ہوں, ہم ٹریلینئرز ہوں بلینئرز ہوں. نہ بزنس میں اچھے ہیں, نہ میڈیسن میں اچھے ہیں, نہ نیچرل سائنسز میں اچھے ہیں, نہ ہی سوشل سائنسز میں اچھے ہیں, نہ ہی دین میں اچھے ہیں. تو یہ انگلینڈ کے بچوں سے, امریکہ کے بچوں سے میری بہت امید ہے, کیونکہ پلیٹ فارم ان کے پاس بڑے ہیں, ایکسپوجر بڑا ہے, ان کے آئی کیوز بہتر ہیں. اللہ ان سے دین کے کام لے, اللہ ان کو دین میں عزت دے, تاکہ پاکستانیوں کی عزت پاکستان میں بڑھے. پاکستان میں بڑھے گی تو پوری دنیا میں بڑھے گی, یاد رکھیے گا. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں. ویڈیو پاز ہے میری. جی ہاں, مجھے بتائیے گا. السلام علیکم. چل رہی ہے جی, کیا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی. میرا سوال تھا تھیو ڈیموکریسی کے متعلق. کیا آپ تھیو ڈیموکریسی کو اسلامک سمجھتے ہیں؟ اور یہ کسی چینج کے پرسپیکٹو میں نہیں ہے. مطلب کہ لیٹ سے پاکستان کے اندر ایک چینج آ جائے, ہماری کانسٹیٹیوشن میں عمل شروع ہو جاتا ہے, اور جو ہمارا نیکسٹ پریزیڈنٹ ہوگا ہم اسے کس طرح ڈیسائڈ کریں گے, تھیو ڈیموکریسی کے تھرو یا ملوکیت کے تھرو, فیملی سسٹم کے تھرو, کس طرح سے؟ پلیز اسے ایکسپلین کر دیجیے. چلو بندی ہو گیا. جی یہ ٹویٹر سے کوشچن لیجیے. میرا سسٹم جو ہے نا انگلینڈ میں اتنا آسان نہیں ہے یہاں پہ ٹریول کے دوران یہ سارے کے سارے کام کرنا. جی Yes, sir. یوٹیوب از ڈاؤن. Twitter pe, جی yes, we have Bilal. Please ask your question. Mohammed Hamza Siddiqui, please ask your question. اپنے ہینڈ اپنے ریز رکھیں جنہوں نے بھی کوشچن کرنے, تاکہ مجھے پتا ہو that you have some question to ask. جی محمد حمزہ. select No question. bag میں select look at me that brown bag man. Why? السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے میوٹ کر دیں گے ان کا مائکروفون. جی آپ کی آواز مائک ٹھیک نہیں ہے. طلحہ پلیز اپنا کوشچن پوچھیں. جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا, میرا کوشچن کہ ابھی ہم نے دیکھ لیا, ساری بات سن لی, آئی ایگری ود موسٹ آف what Sahil sir says, لیکن the source of all corruption, یہ ventriloquism کی جو ڈیموکریسی ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہی چلاتا ہے پورا پاکستان. تو ابھی اگر ایک بندے کو اللہ نے کھڑا کر دیا, حالات نے کھڑا کر دیا اسے, اس پاور فورس کے اگینسٹ, اس کرپشن کی پاور فورس کے اگینسٹ, تو ہمیں پھر اسے ووٹ کرنا چاہیے. کس بندے کو کھڑا کیا ہے؟ کس بندے کو اللہ نے کھڑا کر دیا؟ اگر اللہ نے نہیں, حالات نے اگر کھڑا کر دیا عمران خان کو, کدھر ہے, کدھر کھڑا ہے وہ؟ تو جیل میں بیچارہ. تو جیل میں تو ہے, لیکن جیل میں لیکن اس کی ایک موومنٹ تو سٹارٹ ہوگی نا اگینسٹ کرپٹ پاور سورس. ہمیں پتہ ہے کہ پوری جو فورس ہے بیٹا وہ بات سنیں غور سے سنیں. میں نے آپ سے کہا نا وہ اپنی پاور کی پیک پہ جیل میں گیا ہے. وہ پرائم منسٹر تھا بھائی, اور کیا چاہتے ہیں سسٹم سے آپ؟
وہ سسٹم کو فتح کرنے کے بعد پرائم منسٹر بن گیا تھا وہ، اس کے بعد وہ جیل میں گیا. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ چلا ہوا کارتوس ہے یہ ڈیموکریسی کا، یہ پاکستان کے اندر یہ پورے کے پورے سسٹم کا، یہ کارتوس کو دوبارہ چیمبر میں ڈالیں گے وہی والا رزلٹ آئے گا. آپ پی ٹی آئی والوں سے میری گزارش ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے پاس اگر اتنی فورس ہے تو اللہ کے نام کے اوپر باہر آئیں. عمران خان کے لیے باہر آئیں گے تو وہ دوبارہ بیچارہ جیل میں جائے گا. اگلی دفعہ 40 سال کے لیے ڈلوا دو گے اس کو کیوں مروا رہے ہو؟ اس کے پہ تو اتنے ہی سنسیئر ہیں آپ پی ٹی آئی والے، تو اس کے ساتھ تو بھلا کریں، بیچارے کو دوبارہ سے اسی واشنگ مشین میں ڈال رہے ہیں، پھر دھل کے اس کا ڈرائر اور میں لگے گا وہ بیچارہ. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، آپ لوگوں کو کب اللہ سے پیار ہوگا، کب کہ بھائی اللہ کے علاوہ، اللہ کے غیر اللہ کے اندر یہ ذلت آنی ہی آنی ہے. اور میں آپ کو پھر بتا دوں، آئی ایم پریٹی ہوپفل کہ پی ٹی آئی کی اتنی عوام ہے، ان کو اگر 1% بھی شعور آ گیا نا کہ یار اللہ کا سسٹم نافذ کر سکتے ہیں ہم، تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. اس بیچارے کو مت مرائیں، نہ ہی اگلے کسی اور کو مروائیں، وہ بھی جیل میں ہوگا. سو مجھے ویسے امید ٹوٹی ہے، میں آپ کو بتاؤں، سچ بتاؤں، پی ٹی آئی والوں سے. جب عمران خان کو جیل ہوئی تھی میں حیران ہوں، آپ لوگ ٹویٹر پہ جلسہ کرنا شروع ہو گئے تھے، آپ لوگ روڈ پہ کیوں نہیں آئے؟ لائک میرے اگر اتنی بڑی موومنٹ ہوتی، مجھے پٹائی کر رہا تھا جیل میں اور میری عوام ٹویٹر کے اوپر گالیاں دے رہی ہوتی، تو میں نے کہنا تھا بیٹا میں تو گیا. یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہاں جی. ورنہ عمران خان نے ڈی چوک کے اوپر 4.5 مہینے اسلام آباد بلاک رکھا تھا، اس کو خود جیل ہوئی تو پی ٹی آئی نے کچھ بھی نہیں بلاک کیا. سو اٹس اے پریٹی بزار سینیریو ہیئر، اٹس اے پریٹی بزار سینیریو. وہ جو اصلی میں فٹ بال نہیں کھیلتے اور پلے اسٹیشن پہ فٹ بال کھیلتے ہیں، ان کا بے شک ورلڈ کپ جیت بھی جائے، سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، سو بالکل ایسا ہی ہے. جو ٹویٹر کے اوپر کھیلتے ہیں وہ ورلڈ کپ نہیں کھیل رہے، بس وہ گیم ہے، بس ویڈیو گیم ہے. سو مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں پی ٹی آئی کی ساری موومنٹس کہیں ورچوئل نہ ہو جائے، ریئل میں ہو ہی نہ. اٹ از آل ویری ڈیجیٹل، بیکاز 30-40 سال پہلے جب کسی کے لیڈر کو پکڑا جاتا تھا تو پوری کی پوری قوم باہر آ جاتی تھی اور واقعی سسٹم ہالٹ ہو جاتا تھا. اٹ واز اے ویری بگ پرابلم. آپ لوگوں نے تو یہ ثبوت دے دیا کہ آپ کسی بھی لیڈر کو اٹھا کے جیل میں ڈالو تو ٹویٹر بلاک ہو جائے گا، اسلام آباد ویسے ہی چلتا رہے گا. This is such a preposterous thing. I do not know why he digitized his party. He himself blocked the country for 4 months. I was there. I was in the very city. And I was pretty okay with this fact. یہاں چلو ٹھیک ہے، لوگوں کو اسپتال تو نہیں، ایمبولینسز بھی بلاک کر دی ہیں، مگر چلو کولیٹرل ڈیمیجز صحیح، مگر پتہ تو چلتا ہے کوئی نظام کو پکڑنے کی کوئی طاقت تو ہے. مگر نہیں، اب تو اس کو جیل میں ڈالا. اور سوچیں ذرا، جنہوں نے بھی جیل میں ڈالا وہ سوچتے ہوں گے کہ یار چلو زیادہ سے زیادہ کیا واٹس ایپ کے میسج آئے ہیں کچھ، دیٹس اٹ، باقی سب کچھ تو ویسے ہی چل رہا ہے. یو چینج دا پریسیڈنٹس، put PlayStation PS5 into play rather than Pakistan into play. ادھر آپ نے میسی اور رونالڈو کھلا دی ہیں، اصلی والے میسی اور رونالڈو پتہ نہیں کدھر. سو اٹس اے بگ پرابلم. رونے سے نہیں کچھ آزادیاں ملتی ہیں، یاد رکھیے گا. مجھے پتا ہے پی ٹی آئی کی عورتیں رو رہی ہیں اور مسلم لیگ کی عورتیں خوش ہیں، اور نہ ہنسنے سے آزادی ملتی ہے نہ رونے سے. آزادی کی قیمت خون کے قطرے ہیں، یہ اصول یاد رکھیے گا. یہ اسلام کا بھی رہا ہے اور غیر اسلام کا بھی، وہ نہیں نکالنے ہم نے. You have to سر understand. آپ کا زوم کا مائک از آف، تو پلیز وہ آن کر لیں. Zoom واپس آ گئے جی. مجھے Yes. اتنا ٹائم لگے گا وہ سسٹم سیٹ اپ ہونے میں. That system is now working in England. So let's just stay on Twitter. Okay. بس یہ آصف جو یاد رکھیے گا، پلے اسٹیشن 4 پہ فٹ بال میں جب آپ کا بندہ گرتا ہے تو اب اصل میں خون نہیں نکلتا، سمجھ رہے ہیں؟ سو ادھر ورلڈ کپ جیتنے سے کچھ نہیں ہونا، اور ادھر کسی بندے کو چوٹ لگنے سے کوئی اصل میں نہیں فرق پڑنا. Don't go virtual on your own country for God's sakes. This is a real country with real people, real poverty, real گناہ اور real ثواب. اصل میں آخرت کے سوال ہونے جو ہمارے کرتوت ہیں. ہمیں کچھ بھی فیس بک پہ لکھ دینے سے نہ ہمیں گناہ ہونا ہے نہ ثواب ہونا ہے. ہمارے گناہ اگر ہم نے دھلوانے ہیں تو اللہ کے نظام کے تھرو ہی دھلیں گے، اور وہ اصل میں چلتا ہے. وہ اصل میں ایوانوں میں، اصل میں دفتروں میں، اصل میں گھروں میں، اصل میں اسپتالوں میں، اصل میں اسکولوں میں، اصل میں انسانی معاملات کے اندر ہوتا ہے. ایک دوسرے کو ورچولی کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا. جی Yes, we have the Grey Lounge. Please ask your question if you have any. Okay.
بلال پلیز آسک یور کویسچن. اپنے ہینڈس جو ہیں وہ ریز رکھیں if you have any questions. No questions today, I guess. Yeah, that's good and bad. I'll take the good out of it. Let's Okay, we call have it a day. No, let's not drag it. کوئی زبردستی تھوڑی ہے. اچھی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کچھ چیزیں ایسی کلیئر ہیں کہ اس کے بعد ذرا کی گنجائش نہیں بنتی. مجھے بس یہ معاملہ ان لوگوں کے لیے آج سیٹل ضرور کرنا تھا کہ جو کنفیوز ہیں کہ کہیں ہم پہ کوفے والوں کا الزام تو نہیں لگ رہا. تو نہیں, کوفے والوں کا جو لفظ ہے نا, جو معاملہ ہے وہ اسلام کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس نظام کی کتابوں میں نہیں ہے کوفے کا لفظ. ادھر اسلام, ادھر کربلا, ادھر حسین, ادھر نہیں ملیں گے اس نظام میں آپ کو. وہ کتابیں اور ہیں, وہ نظام کی کتابیں ہیں, وہ اللہ کے نظام کی کتابیں ہیں جہاں پہ حسین ملتا ہے. ان کتابوں میں نواز شریف, عمران خان اور زرداری ہیرو ولن ہوتے ہیں. اوکے, ادھر غور سے سمجھیں, اپنی اوقات بڑھائیں. کہنا حسینی آسان ہوتا ہے, کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کرنا نہیں آسان. وہ کتاب ہی اور ہے, وہ دنیا ہی اور ہے. ادھر واقعی میں خون نکلتا ہے. جی پوچھیے. Yes, Zuhair, please ask your question. ہیلو, ایم آئی آڈیبل؟ آواز آ رہی ہے؟ Yes. سر ساحل, سوال یہ ہے کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ تو کر دیا کہ ڈیموکریسی ووٹنگ اسپیشلی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہمارے لیے فیزیبل نہیں ہے بیکاز نن لیڈر از وردی انف. آپ آلٹرنیٹیو کے بارے میں بتائیں جو کہ آپ کو سننے کے بعد تو ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ ایک تو ایکیومن بڑھانے لوگوں کو, پولیٹیکل ایکیومن وچ از ایجوکیشن بیسیکلی, اور دوسرا یہ کہ ٹائم ٹو ٹائم اپنے لیڈرس کو ہم پریشر ڈالتے رہیں کہ یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں, ان کو دیکھیں اور یہ ہماری ڈیمانڈ فلفل کریں. کیا یہی پروسیس ہے یا اگر آلٹرنیٹیو پروسیس ہے ایڈ آن کرنا ہے اس کے بارے میں, وہ اس کے طرف بتائیں ذرا کیا کرنا ہے. دیکھیں, پہلے تو اس کو اننسیشن بولتے ہیں, اسلامک اننسیشن عام کرنا پہلے تو. یہ کون, یہ مائک میوٹ کریں پلیز, سانس لینا بند کریں مائک. جی, پہلے تو کسی بھی بندے کو چاہیے کہ اپنے لیڈر کو برملا آفیشلی, یہ بے شک آپ ٹویٹر پہ کرنا شروع کریں, اس طریقے کے عادی ہوئے ہیں ہم, کہ ہر بندے کو اسلام کے اسٹینسل کے اوپر میجر کرنا شروع کر دیں. اور پاکستان میں لیڈرشپ میں آنے سے پہلے ڈر جانا چاہیے, بندے کو کانپنا چاہیے کہ یہ لوگ تو اس قرآن سے کم باتیں نہیں کرتے, میں تو کوئی غلطی کروں گا قرآن سے ثابت کر دیں گے. یہ ہوتا ہے آئی کیو بڑھانا قوم کا, سمجھ رہے ہیں. جب پی ٹی آئی والوں نے یا پی ٹی آئی والوں کی ویڈیوز لیک ہوئی تھیں تو ویڈیو دیکھنے کے بعد ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے یہ نہیں سوال ہونا چاہیے تھا. تو لیک کس نے کی, لوگوں کی پرائیویسی کیوں بریچ کی, اس بارے میں اس بندے کو گھر سے جا کے پکڑنا چاہیے تھا کہ تو بے شک ہمارے نام پہ پارٹی میں تھا, ہماری پارٹی کا بندہ تھا, تو آئندہ تو سڑک کراس کر کے دکھا دے. تو نے کسی عورت کا پردہ اٹھایا, ایسے کسی مسلمان کی پرائیویسی بریچ کی ہے. ہم یہاں پہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو میں کیا تھا, ویڈیو میں کون سے گناہ تھا. اور ویڈیو تو بہت بات کی بات ہے, جس بندے نے ویڈیو ریلیز کر یا ریکارڈ کی تھی پہلے اس کو حاضر کرو. قوم کا سڑکوں پہ آنا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کی ایک لڑکی کی ویڈیو بنانے کے لیے کس بندے نے کیمرہ فٹ کیسے کر دیا کہیں پہ. یہ ہوتا ہے قرآن کے تھرو آئی کیو بڑھانا, یہ ہوتی ہے سیاست. روڈ اس وقت قوم روڈ پہ آنی چاہیے تھی. آئندہ کسی سیاسی لیڈر کو جرت نہ ہوتی کہ اس قسم کی نیچ حرکت کرے گا. مگر ہمارے حالات کیا ہیں, ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں, ویڈیو کے اندر دیکھ بھی رہے گناہ کیا رہا ہے, اور اس گناہ کے اوپر اس بندے یا بندی کو جج کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ اسلام کا گناہ ہو رہا ہے, یہ دیکھیں اسلام میں یہ چیز گناہ ہے. شیخ رشید کو پنڈی والوں کو چاہیے تھا, پی ٹی آئی والوں کو الٹا ٹانگتے کہ تو زنا کی کنفیشن کرتا پھرتا ہے, تو بتائے گا ہمیں لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. نواز شریف کے فالوورز کو چاہیے تھا نواز شریف کے گھر سے جا کے اس کو اٹھا کے لے کے آتے کہ تو نے سود کے لیے پٹیشن فائل کر دی ہے, اتنا بدبخت ہے تو. اور میاں محمد نواز شریف نام رکھا ہوا تو نے اپنا. یہ ہوتا ہے اسلام کا آئی کیو, لوگوں کو جلسے کرنے کی بھی اور لوگوں کو ہڑتال کرنے کی بھی, دھرنے دینے کی بھی پراپر سینس اسلام نے دی ہوئی ہے کہ تم نے احتجاج بھی کرنا ہے, کسی بندے کو کرٹیسائز بھی کرنا ہے تو صرف اسلام کے اصولوں پہ کرنا ہے. جب لیڈروں کو پتا ہے, ان گدوں کو پتا ہے کہ نیچے پوری قوم کا آئی کیو اسلام میں زیرو ہے, ہمارے جیسے ہی ہے, ہم سے بھی کم تر مسلمان ہے, تو انہوں نے نام بھی اسلام کے لگانے اور کام اپنے پورے کرنے. دس از ویری سمپل, میں نے کوئی راکٹ سائنس نہیں بتائی آپ کو, سب کو پتا ہے. جس دن کسی کی اپنی ویڈیو بنے گی نا تو یہ نہیں سوچے گا کہ میں نے کیا میری کیا کرتے ہوئے ویڈیو بنی, اس کو سب سے پہلے آواز آئے گی کہ یار یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت کیسے کر گیا کوئی بندہ. تو یہاں نہ آرمی والوں کو ڈر لگتا ہے نہ سول والوں کو ڈر لگتا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس بارے میں تو اعتراض کرنا نہیں, لوگوں نے تو دیکھنا ہے ویڈیو میں کیا تھا.
سو روڈ پہ آنا ہے تو اصلی کام کے لیے روڈ پہ آنا ہے. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں عمران خان کے لیے روڈ پہ آئیں گے, اس بیچارے کو 40 سال اور لگوا دیں گے اس کے. کیوں کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایسے بیچارے کے ساتھ؟ سوچیں, اللہ کے لیے روڈ پہ آئیں, اور آنا پڑے گا. پھر میں بتا دوں, فرسٹ مین تھرو دا وال ول بی بلڈی. ابھی بتا دوں آپ کو, اٹ از انیویٹیبل, کسی شک میں مت رہیے گا. جی السلام پلیز علیکم. آسک یور کوسچن. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو یہ کہ اٹر ڈسپوائنٹمنٹ, ہم پچھلے 2 الیکشن سے ہم نے تو صرف ووٹ ڈالا ہے, لیکن اٹر ڈسپوائنٹمنٹ کہ ابھی تک ہمارے گھر والے اور کی لوگ بھی جو ہیں وہ ابھی تک اس سسٹم کے اندر بلیو کرتے ہیں, اور ابھی تک اس کو ہی جو ہے نا وہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ایز اے پی ٹی آئی سپورٹر جب پہلے تھا, مجھے اس سے بھی اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ کہ یار آپ لوگوں کی جو تحریک تھی وہی مر گئی, آپ اس کے لیے باہر نہیں نکل سکے, اور 2 ڈنڈے کھائے اور سب اندر چلے گئے, اور آپ تو کوئی ملٹری کے بارے میں بات بھی نہیں کرتا کھل کے کہ کچھ ہو جائے گا. تو اتنی جو لیک آف کریج ہے ہمارے اندر ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم زمین سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. تو سر اس کے لیے کچھ بتائیں کہ کس طرح دوبارہ سے, اب تو ہم جوان ہو گئے, ہمارے بچے ہوئے نہیں ہیں یا ہونے والے ہیں, لیکن ہماری جو کریج ہے وہ اتنی ڈاؤن چلی گئی ہے کہ ہم اتنے سوری ٹو سے بغیرت قسم کے لوگ ہو گئے ہیں کہ جو مرضی کر لیں, 2 چتر کی جگہ 4 چتر ہمیں ماریں تو پھر بھی ہم کچھ نہیں کہتے. تو سر یہ کریج جو ہے, یہ جو مالیکیولز کو حرارت دینا ہے کہ یہ اٹھ سکیں اب دوبارہ سے, وہ حرارت ہی نہیں پیدا ہو رہی ہے ہمارے میں. تو بہت شرمندگی اور خون کے آنسو, اور لٹرلی اس ٹائم آنسو آتے ہیں کہ کیا ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان بندوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اب اس کو کس طرح سے ان کو کریج دلائی جائے کہ کتنے اور بغیرت ہم ہوں گے کہ ہم جو ہے اس لیول سے بھی ہم نیچے, اس سے کیا اور لیول نیچے ہونا ہے. تو سر آپ کا نا یہ والا سارا جملہ نا ایک خاص سلوگن پہ بنا کے نا ہر بچے کو اور بڑے کو بتایا جائے کہ بھیا بات سنیں, اس وقت ہم صرف یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ ہم نے غیرت واپس لے کے آنی ہے. یہ پہلے تو یہ کیمپین چلانی ضروری ہے, اس کے الیکشن ہونے چاہیے کہ غیرت چاہیے کہ نہیں چاہیے. یہ ریفرینڈم کرائیں اپنے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا, آپ اپنا کرائیں, میں اپنا کراتا ہوں. ظاہر ہے ہمارے بچوں کو ہمارے باپوں سے اپنی ماؤں سے غیرت ہی چاہیے نا, تو وہ بچہ بھی کہے گا کہ پھر ٹھیک ہے غیرت چاہیے تو پھر تو قربانی دینی پڑے گی. اب پاکستان میں یاد رکھیے گا, ہم سے صرف ایک سوال ہے, کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں, فرشتوں کو بھی پتہ ہے, انسانوں کو بھی, جنوں کو بھی, کہ پاکستانیوں سے صرف ایک سوال ہونا ہے کہ تمہیں ڈر کس بات کا تھا, یہ تو بتاؤ. مرنے کا تھا, بے شرما مسلمان کیوں کہتے تھے اپنے آپ کو؟ پھر فلسطینیوں کے کو تم نے پوری دنیا کے سامنے ہم نے آئینہ بنا کے نہیں دکھایا تم سب کو؟ سوچیں ذرا. ہم صرف اتنی سی بات بتا دوں میں آپ سب کو, اسلام کے آئی کیو کو اسلام کے لینس سے دیکھنے کی ٹریننگ کرانی شروع کرنی پڑے گی. اصلی والے احتجاج شروع کرنے پڑیں گے, اصلی والی سزائیں اپنے طور کے اوپر نامینیٹ کرنی پڑیں گی, ملنی تھوڑی ہیں. کس نے کہا کہ اسلامی سزائیں ملیں گی؟ مگر اگر عوام سے اسلامی سزائیں پش شروع کر دینا کہ اس بندے کا یہ گناہ اس سزا کا مرتکب ہے, تب کہیں جا کے ان عواموں میں یہ شور شروع ہو گئی ہے, یہ شور شروع ہو جائے گا کہ یار یہ تو اسلامی دفعات شروع ہو گئی ہیں عوام میں. آئی کیو اس طریقے سے بڑھتا ہے قوم کا, بچے کو پتا ہو, وہ ٹرمینالوجی استعمال کی جا رہی ہو, جس طریقے سے یہ 2 روپے کے فحش قسم کے ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہیں. آپ لوگوں کو, ہم سب کو اسلام کی کیمپیننگ کرنی پڑے گی کہ لوگوں کو پتا ہو یہ تو گناہ تھا. ابھی بھی بتاؤ, میں اتنا حیران ہوں کہ ویڈیوز لیک ہونے کے اوپر لوگوں نے اتنا, مطلب پاکستان کی سڑکیں کیوں نہیں اکھیڑ دیں کہ یہ بات الاؤ کیسے ہے پاکستانی مسلمان ملک میں کہ کوئی بندہ کسی کے گھر کیمرہ رکھے. ہر کوئی اس کیمرے کے اوپر ریکارڈ کیے کہ جرم کے اوپر باتیں کر رہا ہے. بچوں نے سمجھنا ہے کہ بس کیمرے رکھنے الاؤ ہیں. اور سمجھے یہ اینگل میں کیوں دے رہا ہوں, یہ کسی وجہ سے میں بتا رہا ہوں, اور اسی پوائنٹ کو بار بار ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں میں. ہمیں اسلام کے تھرو دیکھنا ہی نہیں آیا اپنے معاملات کو, تو بچوں نے پھر نواز شریف کے تھرو دیکھنا شروع کر دیا, اور پی ٹی آئی والوں نے عمران خان کے تھرو دیکھنا شروع کر دیا. سو اٹ از دیٹ سورٹ آف اے پرابلم. ابھی دیکھیں مسلم لیگ والوں کو دیکھیں آپ اس وقت, ورنہ وہ آرمی کو گالیاں دیتے تھے, اس وقت وہ چپ ہیں. ان کا بندہ پکڑا گیا تھا تو وہ اس کو شیطان کہہ رہے ہوتے, اس وقت پی ٹی آئی والوں کو پکڑا گیا تو وہ اس کو شیطان بول رہے ہیں. جب نواز شریف کو پکڑا تھا تب تو آرمی ٹھیک تھی پی ٹی آئی والوں کے لیے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اس اینگل سے دیکھنے سے ایک اور نسل تباہ کر. وی نیڈ ٹو کم ٹو دا اسٹریٹ فار دا رائٹ ریزن ود دا رائٹ سلوگنس ان دا رائٹ مینر, کہ بھائی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے.
مجھے ابھی بتا رہا ہوں کل کیا ہونا ہے. کل لوگ الیکشن میں جا رہے ہونے, ووٹ ڈالنے جا رہے ہونے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انشور کرنا ہے اگلے 5 سال تک اسلام دوبارہ نہ آئے. اس تعداد کو دیکھ کے مجھے وہ والے آنسو آتے ہیں کہ یار یہ ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے میری گلیوں میں دوبارہ سے وہ 2 نمبری چلے گی. میرے گھروں میں, میرے سارے کے سارے احباب میں, میرے رشتہ داروں میں وہی ویکنس ٹرانسفر ہوگی دوبارہ سے. سر پھر اسی وجہ سے تو پھر اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ پھر چھوڑیں ان لوگوں کو. اب جیسے میں ملیشیا میں کہتا ہوں کہ یہاں یہ پھر کچھ آئی کیو ان کا ادھر ہے, یہاں پہ بندہ ان لوگوں کے اوپر محنت کر لے, یا اپنے آپ کو یہاں پہ اسٹینڈ کرے جہاں پہ جو لوگ ہیں جو کہ مطلب تھوڑی سی تو حرارت ہے ان میں. بالکل ہے, مانتا ہوں. ملیشیا میں نے دیکھا ہے مسلمانوں کو وہاں پہ پاور پکڑنے کے لیے, میں اس لیے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں, بزنس میں مطلب ہوتا ہے کہ بزنس میں پاور پکڑیں تاکہ آپ کو پاکستان کے لیے جب استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ کی میں وزن ہو, لوگوں کو ڈر لگے کہ یار ان لوگوں نے پیسہ روک لینا اپنا. اوورسیز کے پاس 2 بہت بڑے ہینڈل ہیں, 3, ایک ایجوکیشن کا, ایک پیسے کا جو بزنس کرتے ہیں وہ, اور تیسرا ان کی پولیٹیکل حیثیت کا. اس وقت پاکستانی امیگرینٹس ابھی تک مزدوری سے باہر نہیں آ رہا, ایسے لگتا ہے جیسے وہ ویلڈنگ کرنے باہر گیا تھا ابھی تک, فیکٹری کا مزدور. حالانکہ 1960 میں گیا تھا ہمارا مزدور, اس نے مزدوری پیدا کی ہے نیچے, اس نے وہ ایکومنٹ دیا ہی نہیں. میں انگلینڈ میں ہوں, ابھی میں آسٹریلیا سے آیا ہوں, انگلینڈ گیا ہوں, ہر گھر میں GOARY لگا ہوا ہے, اور میں نے ان کو گلوں سے پکڑ لیا کہ تم لوگ امریکہ انگلینڈ کی پالیٹکس میں کیوں نہیں آ رہے ہو, ابھی تک GOARY چاٹ رہے ہو, تمہارا فائدہ کیا, تمہیں اس لیے بھیجا تھا ہم نے. دس از وائی وی سینٹ یو ٹو انگلینڈ. کسی کے ڈیڈی کو کنگ چارلز کا پورا نام نہیں آتا, اور نواز شریف کے پوتے کا نام بھی آتا, اور نواسے کا بھی. فائدہ کیا تمہاری نیشنلٹیوں کا, یہاں پہ سیاسی طاقت پکڑو. ہمیں پاکستان میں تمہاری ضرورت ہے, ہمیں پاکستان میں انگلینڈ کے مزدوروں, ٹیکسی ڈرائیوروں کی ضرورت نہیں ہے. We need you in power wherever you are, especially in Malaysia, in Indonesia, England, and America, especially in places that matter. France. ہر قوم جاتی ہے امیگرینٹ ہو کے, طاقت میں آ رہتی ہے. البینینز نے اپنے سارے کام نکلوا لیے ہیں, کنٹری نے اپنے کام نکلوانے شروع کر دیے. کہاں سے؟ فرانس سے. کیوں؟ اپنے بندے طاقت میں لے کے آئے ہیں. وہ پاکستانی جدھر جاتا ہے بس زیادہ سے زیادہ بڑی ٹیکسی چلا لے گا. آدھے سے زیادہ پاکستانی ویلفیئر پہ پال رہے ہیں باقی کے ملکوں میں, لٹرلی ویلفیئر کے لیے جاتے ہیں, زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں. اس طرح کی قومیں نہیں ترقی کرتی. میں پھر بتا دوں آپ کو, وی نیڈ ٹو چینج ویری سمپل تھنگس. زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے, زیادہ محنت بھی نہیں لگتی. وی جسٹ نیڈ ٹو چینج دا ڈیفینیشن. ماں اور باپ ڈیفینیشن چینج کر دیں, غیرت بھی آ جائے گی اور کریج بھی آ جائے گی, ہمت بھی آ جائے گی. ہم ڈیفینیشن نہیں چینج کر رہے ہیں. اس کے لیے ایجوکیشن کرنی ضروری ہے, کس کی؟ ان لوگوں کی جن کی شادی ہوئی ہیں, ان کے بچے ہیں, کہ کس طریقے سے دیکھ کس دنیا کو دیکھنے کا طریقہ بدل, سوچنے کا انداز بدل کا واسطہ ہے. نہیں تو تیرے نواز شریف اور زرداری سے ڈر رہا ہے, تیرے گھر سے پیدا ہوگا اگلا زرداری. تو ان کو گالیاں دیتا ہے, تیرا بچہ اس سے بھی بدتر نکلے گا. ایک نوبت یہ آ جانی ہے ہمارے اوپر, کیونکہ یہ ہمارے ہی گھروں سے نکلے ہیں, یہ کوئی چاند سے نہیں اترے ہیں, یہ کوئی ترکی سے نہیں میں نے درآمد کیے تھے. سر میرا ایک سوال ہے. جی پوچھے میرا کوشچن. سوال ہے ٹائمنگ کے متعلق کہ ہم اس کی ایک باقاعدہ کمپین کر سکتے تھے اگر ہم اس کو کچھ عرصہ پہلے سٹارٹ کر دیتے, 20-30 دن پہلے. تو یہ ٹائمنگ جو 1 دن پہلے یہ ہم اس کو اناؤنس کر رہے ہیں, ایک تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. دوسرا سر سوال میرا یہ ہے کہ اس سسٹم کی وجہ سے ہی باقی ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کا یہ ڈاؤٹ ہے میرا کہ میں ان ساری چیزوں کا بھی تو بینیفیشری ہوں نا, میں اسی ملک میں رہ رہا ہوں, وہاں اسی کے بینک استعمال کر رہا ہوں. تو اس کو تھوڑا سا سر یہ کنفیوژن دور کر دیں. کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ مطلب پاکستان میں رہ رہا ہوں نا سر, یہاں پہ جو سسٹم بن رہا ہے, ڈیموکریٹک سسٹم بن رہا ہے, اسی کے نتیجے میں بینکس اور یہ ساری چیزیں, مطلب میں جس اسکول میں جا رہا ہوں, جس یونیورسٹی میں جا رہا ہوں, یہ ساری چیزیں اسی سے ہی وجود میں آئی ہیں. اس کی کلیئرٹی تھوڑی سی مجھے چاہیے. اور سر ڈیموکریسی جس سسٹم میں ہم ہیں, اگر ہمارے پیسوں اور ٹیکس کے اگر بینیفیشری ہم اصل میں ہوتے تو پھر کہاں سے کہاں ہمیں بینیفٹس ملنے چاہیے تھے. جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کو تو ٹکے کا بینیفٹ نہیں مل رہا. جو لوگ ٹیکس, جو روڈ پہ سائیکل چلا رہا ہے نا, اس نے نہیں روڈ بنائی ہوئی, یاد رکھیے گا. جو ٹیکس دے رہے ہیں انہوں نے روڈ بنائی ہوئی ہے. ہم لوگ کدھر سے بینیفیشری ہیں؟ اس بات کا تو رونا ہے. بینیفیشری جاتی عمرہ میں رہتے ہوتے ہیں, محلوں میں رہتے ہوتے ہیں. وہ پاکستان میں انگلینڈ کے مزدوروں, ٹیکسی ڈرائیوروں کی ضرورت نہیں ہے. We need you in power wherever you are, especially in Malaysia, in Indonesia, England, and America, especially
in places that matter. France, ہر قوم جاتی ہے امیگرینٹ ہو کے طاقت میں آ جاتی ہے. البینینز نے اپنے سارے کام نکلوا لیے ہیں, کنٹری نے اپنے کام نکلوانا شروع کر دیے. کہاں سے؟ فرانس سے. کیوں؟ اپنے بندے طاقت میں لے کے آئے ہیں. وہ پاکستانی جدھر جاتا ہے بس زیادہ سے زیادہ بڑی ٹیکسی چلا لے گا. آدھے سے زیادہ پاکستانی ویلفیئر پہ پال رہے ہیں باقی کے ملکوں میں, لٹرلی ویلفیئر کے لیے جاتے ہیں, زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں. اس طرح کی قومیں نہیں ترقی کرتی. میں پھر بتا دوں آپ کو, وی نیڈ ٹو چینج ویری سمپل تھنگس. زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے, زیادہ محنت بھی نہیں لگتی. وی جسٹ نیڈ ٹو چینج دا ڈیفینیشن. ماں اور باپ ڈیفینیشن چینج کر دیں, غیرت بھی آ جائے گی اور کریج بھی آ جائے گی, ہمت بھی آ جائے گی. ہم ڈیفینیشن نہیں چینج کر رہے ہیں. اس کے لیے ایجوکیشن کرنی ضروری ہے. کس کی؟ ان لوگوں کی جن کی شادی ہوئی ہیں, ان کے بچے ہیں, کہ کس طریقے سے دیکھ کس دنیا کو دیکھنے کا طریقہ بدل, سوچنے کا انداز بدل کا واسطہ ہے. نہیں تو تیرے نواز شریف اور زرداری سے ڈر رہا ہے, تیرے گھر سے پیدا ہوگا اگلا زرداری. تو ان کو گالیاں دیتا ہے, تیرا بچہ اس سے بھی بدتر نکلے گا. ایک نوبت یہ آ جانی ہے ہمارے اوپر, کیونکہ یہ ہمارے ہی گھروں سے نکلے ہیں. یہ کوئی چاند سے نہیں اترے ہیں, یہ کوئی ترکی سے نہیں میں نے درآمد کیے تھے. سر میرا ایک سوال ہے. جی پوچھیے میرا کوشچن. سوال ہے ٹائمنگ کے متعلق کہ ہم اس کی ایک باقاعدہ کمپین کر سکتے تھے اگر ہم اس کو کچھ عرصہ پہلے سٹارٹ کر دیتے, 20-23 دن پہلے. تو یہ ٹائمنگ جو ایک دن پہلے یہ ہم اس کو اناؤنس کر رہے ہیں, ایک تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. دوسرا سر سوال میرا یہ ہے کہ اس سسٹم کی وجہ سے ہی باقی ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کا یہ ڈاؤٹ ہے میرا کہ میں ان ساری چیزوں کا بھی تو بینیفیشری ہوں نا. میں اسی ملک میں رہ رہا ہوں, وہاں اسی کے بینک استعمال کر رہا ہوں. تو اس کو تھوڑا سا سر یہ کنفیوژن دور کر دیں. کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ مطلب پاکستان میں رہ رہا ہوں نا سر. یہاں پہ جو سسٹم بن رہا ہے, ڈیموکریٹک سسٹم بن رہا ہے, اسی کے نتیجے میں بینکس اور یہ ساری چیزیں, مطلب میں جس اسکول میں جا رہا ہوں, جس یونیورسٹی میں جا رہا ہوں, یہ ساری چیزیں اسی سے ہی وجود میں آئی ہیں. اس کی کلیئرٹی تھوڑی سی مجھے چاہیے. اور سر ڈیموکریسی جس سسٹم میں ہم ہیں, اگر ہمارے پیسوں اور ٹیکس کے اگر بینیفیشری ہم اصل میں ہوتے تو پھر کہاں سے کہاں ہمیں بینیفٹس ملنے چاہیے تھے. جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کو تو ٹکے کا بینیفٹ نہیں مل رہا. جو لوگ ٹیکس, جو روڈ پہ سائیکل چلا رہا ہے نا, اس نے نہیں روڈ بنائی ہوئی, یاد رکھیے گا. جو ٹیکس دے رہے ہیں انہوں نے روڈ بنائی ہوئی ہے. ہم لوگ کدھر سے بینیفیشری ہیں؟ اس بات کا تو رونا ہے. بینیفیشری جاتی عمرہ میں رہتے ہوتے ہیں, محلوں میں رہتے ہوتے ہیں, وہ بڑے ایوانوں کے اندر پیدائش ہو رہی ہے ان کی, جو بینیفیشری ہیں, جن سے نہ پوچھ گچھ ہے نہ ان کو کوئی روک ٹوک ہے. بینیفیشری وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو بگر بینیفٹس لے رہا ہو. ہم نے کون سے بینیفٹ لیے؟ آپ تو کر کے دکھائیں کچھ ہلکی سی اپنی مرضی. دنیا میں, پاکستان میں آپ کو پتہ چلے گا کون ہے بینیفیشری اصل میں. پاکستان میں تو وابڈا والا آپ کا کنیکشن آپ کے لیگل گھر کے اندر نہیں لگا کے دیتا ہوتا. یہ بینیفیشری ہم. We are not beneficiaries of anything. We are cannon fodders. چارہ ہیں ہم ان لوگوں کے بیلوں کا جس پہ وہ پل رہے ہیں. ان کے تو نوکروں کے پاس, لٹرلی ان کے ڈرائیوروں کے پاس وہ پراپرٹی ہے کہ جو آدھے پاکستان کے خوابوں میں بھی نہیں آ سکتی. آپ کو میں کچھ بتاؤں اسٹیٹس تو آپ یقین بھی نہیں کریں گے. لٹرلی یو ول بی لائک سر یہ ہو ہی نہیں سکتا, اتنا مال ہو ہی نہیں سکتا, اتنی پراپرٹی ہو ہی نہیں سکتی. ان کے ڈرائیوروں کے پاس ہے. آپ کون سے بینیفیشری ہیں؟ ہمیں تو پکی روڈ نہیں ملی آج تک پاکستان میں گاڑی چلانے کے لیے. بس میں بیٹھتے ہیں تو بس لٹرلی ٹوٹ کے نیچے گر جاتی ہے. ہماری وہ والی بس نہ ہماری عورتیں سیف ہیں. اتنا تو پاکستان میں چور زیادہ محفوظ حفاظت کر کے نکل جاتا ہے گھر کی, جتنا پولیس والا گھر میں انٹر ہو جائے. تو پاکستانی مرد کی غیرت کا تقاضا ہے, غیرت کا. پاکستانی مرد کہ اس کی عورت تھانے نہ چلی جائے, ایسا وحشی ہمارا پولیس والا ہے. یہ بینیفیشری ہوں میں. جتنے قوم کے محافظ سب سے بڑے جو جلاد ہیں, کہ ایسی قوم کے پولیس میں کہ جس قوم کا آدمی اپنی غیرت کے اوپر چوٹ سمجھتا ہو کہ اس کی عورت تھانے میں کیوں انٹر. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے پولیس کی اوقات کیا کرے گا وہ. یہ بینیفیشری ہوں میں. یو تھنک دس از بینگ اے بینیفیشری آف دا سسٹم. میرے پیسوں سے تنخواہ لینے والا پولیس والا سب سے بڑا وحشی حملہ کرنے کے لیے بےتاب ہے. یو تھنک دس از بینگ اے بینیفیشری. شروع کروں لسٹ پولیس سے آرمی تک کا سفر, بتائیں الفابیٹیکل چلوں یا کرونالوجیکل چلوں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. میں رہا ہوں امریکہ میں, رہا ہوں کینیڈا میں. میں بتاؤں بینیفیشری کیا ہوتا ہے. $1 ٹیکس دیا ہو نا, پورا کا پورا ملک سرو کرتا ہے آپ کو.
बेनिफिशियरी कुछ और, कोई और मखलूक होती है सर, हम जैसे पाकिस्तानी बेनिफिशियरी नहीं है. We are just the fisheries, not the beneficiaries. We are the fisheries on which ये कांटे डाल डाल के पकड़ते फ्राई करते हैं हमें. अब कांटे भी नहीं डालते, बस हाथ डालते हैं, बस जो आ गया हाथ में. हल्का सा कोई मछली बड़ी हो जाए तालाब में, सबसे पहले उसको पकड़ के ज़ब्ह करते हैं. हम वो वाली फिशरीज हैं, हम बेनिफिशरीज नहीं है. सर मेरा ये इस तरफ तो जाएं भी मत. अभी तो मैं इस तरफ जाऊंगा भी कि बेनिफिट के लेने, और पहले मुंह पानी से तो बाहर निकालूं, सांस तो आ जाए, बाद में देखूंगा खुशकी पे क्या है. ये बेनिफिट वाला लफ्ज नहीं हमें रास आता, ना ही हम इतनी हमारी औकातें हुई हैं बेनिफिट वाले लफ्ज पकड़े. हम सर्वाइव करने बड़ी बात है पाकिस्तान में. जी सर, आपने कहा कि बैलेट बॉक्सेस का बाइकआउट कर दिया जाए, तो लेट्स सपोज आपकी जितनी फॉलोइंग है, जितने इस्लामिक माइंडेड पीपल हैं, वो अगर इसका बाइकआउट कर लेंगे, तो लेकिन जितने जो मतलब जो थोड़े लिबरल और सेक्युलर माइंडेड लोग हैं वही आपकी असेंबली में और सेनेट में जाएंगे ना, तो लॉ जितने भी पास होंगे वो तो फिर एंटी इस्लामिक लॉज पास होंगे. जैसे ट्रांसजेंडर बिल वही हमारी असेंबली से ही पास हुआ था ना, सेनेट से पास हुआ था, वहाँ फिर ऊपर गया था. अगर वहाँ कोई एक भी आपकी असेंबली में बंदा नहीं होता. क्या नाम है आपका सर? हमजा. हमजा, और सुने, मैं तीसरी बार रिपीट करता हूँ, और समझे. आप बैलेट बॉक्स यूज कर लेते हैं चलें, और कोई असली अल्लाह का वली उठा के प्राइम मिनिस्टर लगा देते, ठीक है, बैलेट बॉक्स के थ्रू प्राइम मिनिस्टर लगता होता है, याद रखिएगा, ठीक है. जैसे ही उसने पहला इस्लाम का बिल पास करना ना, उसको, ये इमरान खान को 21 साल की हुई है, उसको 45 साल की हो जानी है, 85 साल की होनी है आपकी जिंदगी की तरह. आप क्या समझ रहे हैं? इस्लाम सबसे बड़ा जुर्म है इन नवानों में, इस्लाम सबसे बड़ा जुर्म है. आप कब समझेंगे इस बात को? जिन नवानों के आप बैलेट बॉक्स को चमकाने लगे ना, उनके अंदर सबसे बड़ा जुर्म ही इस्लाम है. कब समझ आएगी मेरे कौम के बंदे को ये बात? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बैलेट बॉक्स को बाइकआउट करके घर में जाके छुपना नहीं है, मुसलमान का शेवा ये नहीं है, ना ही हमारी गैरत का तकाजा है. वी नीड टू कम टू अ कंसेंसस, कम टुगेदर. इस्लामाबाद से, कराची, और से, मुल्तान से, पेशावर से, ये 8, 10, 9 शहर हैं टोटल. हमसे ये नहीं फतह हो रहे मुसलमानों से. और ये बिलावल फतह करके चला गया है, ये इमरान खान से फतह करके चला गया, ये नवाज शरीफ कर गया. हम मुसलमानों से ये 4-8 शहर नहीं फतह हो रहे. क्यों? इस्लाम का ब्रांड हमने जीरो किया हुआ है. बच्चे सुनते ही नहीं इस्लाम की बात, और तो चले सुन भी लेंगे, ये बड़े सुनते ही नहीं है इस्लाम की बात, क्योंकि इस्लाम इनको वो वाले फायदे नहीं देता जिन फायदों के ऊपर ये लोग 80 साल के, 60 साल के हो गए हैं. That's it, that's the only one line problem. इस्लाम वो वाले फायदे नहीं देगा जिन फायदों की मुझे लत पे लग गई हुई है. ना हमारी माओं को, ना हमारे बापों को इस्लाम रास नहीं आता. सो बैलेट बॉक्स छोड़ के घर बैठना नहीं सोल्यूशन. बैलेट बॉक्स के खिलाफ पूरी की पूरी मुहिम करनी जरूरी है कि तुम आप डाल के दिखाओ कोई वोट बैलेट बॉक्स में. हम बताते हैं तुम्हें कि इसका नुकसान क्या होगा तुम्हें. We have to strike fear in the heart of evil. That's the only real solution. और सच बताऊं, इतने डरते हैं ना ये आवाम के नंबर से, मैं आपको बता नहीं सकता हूं. नवाज शरीफ जैसा बंदा एटमी धमाके कर बैठा था. क्यों? क्योंकि नंबर्स प्रोड्यूस हो गए थे नीचे. वो भी भला हो इंडिया का, अगर उसने ना किए होते तो हमारे नंबर भी ना प्रोड्यूस होते. अमेरिका खिलाफ था उसका, नवाज शरीफ का खुदा, फिर रिपीट करता हूं, नवाज शरीफ का खुदा खिलाफ था उसके. ये वही खुदा है इसका जिसने हमारे 30,000 बंदे कारगिल में मरवा दिए थे. इसके कहने पे नवाज शरीफ ने, अपने खुदा के कहने पे, फौज वापस बुलवा के पूरी फौज हमारी जबा करवा दी थी. उसी खुदा ने मना किया था, नहीं माना थे. क्यों? नीचे नंबर प्रोड्यूस हो गए थे और इसने एटमी धमाके कर दिए थे. we are sitting on numbers, we just don't believe in ourselves. हम खुद ही नहीं इस्लाम से कन्विंस, हमारी कोई आते ही नहीं है. फिर इसलिए कह रहा हूं, इस्लाम में जिस दिन IQ बढ़ेगा हम कन्विंस हो जाएंगे. When a salesman believes in his product, everybody buys the product. सर लेकिन जो डॉक्टर वाले, तंजीम इस्लामी वाले, इनका भी तो यही मोटो है कि हम वोट नहीं डालेंगे और एक आवाम को जमा करके फिर एक इनकलाब लाएंगे अगेंस्ट मतलब इस्लामी निज़ाम. वो भी तो इतने सालों से, मतलब उनको भी अप्रोक्स डॉक्टर स्टार से लेकर अब तक इतना टाइम हो गया, वो भी तो कुछ मतलब इफेक्ट नहीं ला पाए, बल्कि वो तो नज़र भी नहीं आते हैं अगर आप डॉक्टर स्टार की दावत देखें. और डॉक्टर इसरार की दावत जिस टाइम के ऊपर जिस कौम को समझ, जिस बच्चों को समझ आई थी ना, उससे डॉक्टर इसरार की जाने का वक्त हो गया था. रखिएगा, डॉक्टर इसरार के सारे लेक्चरों में ना 30 साल तक बाबा ही बैठे हुए थे. कभी वीडियो देखना, मरने से फौरन पहले डॉक्टर इसरार के पास जाते थे.
اس وقت تو ڈاکٹر اسرار کو جانتا ہی نہیں تھا سوائے ان کے لائیو آڈینس کے. یہ تو آپ کہیں جا کے یوتھ میں ڈاکٹر اسرار کی ویڈیو میں چھو رہی ہیں. اور اب کیا ہوا تنظیم اسلامی میں ان کے سکسیسر کون آئے؟ یو تھنک آئی وڈ ہیو پٹ دیٹ گائے آفٹر ڈاکٹر اسرار؟ اتنی بڑی ٹیکٹیکل مسٹیک. اور میں تنظیم اسلامی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں, obviously ان کا مینیفیسٹو ٹھیک ہے, مگر یہ کام تھا. You didn't, اتنی بڑی mistake. You put a guy who is exactly the opposite of Dr. Israr in his personality after Dr. Israr. تنظیم اسلامی کی ڈیتھ انہوں نے خود کاز کی ہے. It could have led to a bigger number. ان کو تبلیغی جماعت میں جانا چاہیے. ادھر بھی وہ صحیح مطلب کوالیفائی نہیں صحیح, ادھر وہ اوور کوالیفائی کرتے ہیں تنظیمی تبلیغی جماعت کے لیے. ان کو تنظیم اسلامی میں ڈال دی. نائس چیپ, ویری نائس چیپ. Okay, but that's not how movements are done. So جتنا بارود تھا ڈاکٹر اسرار کا وہ نکال دیا گیا, اب خالی ہالو پوائنٹس چل رہے ہیں ادھر. بہرحال انہوں نے بھی وہ مینیفیسٹو اس طریقے سے کلیئرٹی کے ساتھ نہیں کیا ہوا اس طریقے سے. ایک عام لڑکا آئے اور وہ کہے ہاں جی میری اسلام کی. اب وہی بات ہے نا, پاکستان میں مولوی کا امپریشن بھی ایسا ہے, زیادہ تر لوگ مولوی کے پیچھے نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ پچھلی 3 نسلوں سے مولویوں نے پالیٹکس کے خلاف ٹریننگ دی ہوئی ہے. ہماری خود بھی پرفارمنس زیرو ہے ان کی. ڈاکٹر اسرار کے ہی الفاظ دہراتا ہوں میں آپ کو تاکہ آپ کو پتہ چل سکے. ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا کہ جب یہ علماء کرام کو دیکھتے ہیں نا قوم کے لڑکے اور کہتے ہیں کہ تو نے قرآن پورا پی لیا, سننا پوری کی پوری پی لی, اس کے بعد تیرا یہ کردار اور یہ پرفارمنس ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں ایک مسئلہ ہے, پھر کوئی سنت میں مسئلہ ہے. وہ اس طرح کی باتیں سوچتا ہے اور دین سے متنفر ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کے بعد یہ اسپیسیمن نکلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بس یہ سوچ لیا تھا کہ میری سفید داڑھی دیکھ کے لوگ سمجھیں گے میں مومن ہوں, میری بات مان لیں گے. ایسے نہیں ہوتا. یو نیڈ ٹو اوور پرفارم ان اے پاکستانی لینڈسکیپ. A Muslim needs to over perform so that he can compensate for that lack of performance in the last 2 generations. It's that simple. زیرو کرزما کے ساتھ, زیرو پرفارمنس کے ساتھ داڑھی والے اس وقت پاکستان کی گلیوں میں گھوم پھر رہے ہیں. مانتے بھی نہیں نا, ان کا ایگو اتنا بڑا. ڈاکٹر اسرار کے کرزما کے بعد ٹوائس تک کرزما چاہیے تھا, ٹوائس تک پرفارمنس چاہیے تھی. سو تنظیم اسلامی did a major sin. اگین ٹیکٹیکل ایرر ہے. نیت تو ٹھیک ہے ان لوگوں کی, اللہ ان لوگوں کو بھی طاقت دے اور بڑے رزلٹس لانے کی اللہ تعالیٰ ان سے بڑے کام لے. جی جی خورم ملک از ویٹنگ کافی دیر سے, پلیز آسک. تھینک یو. میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ مطلب ابھی جو آپ نے ڈاکٹر اسرار کا ذکر کیا, تو ڈاکٹر اسرار کا میسج اس کا مطلب ہے اس قوم تک صحیح پہنچا نہیں تھا, کیونکہ شاید انہوں نے جو بتایا تھا کہ ایک عمران خان ایک یہودی لابی آ رہی ہے اس کو لے کر اور وہ اس کے پیچھے کھڑی ہے. سو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں وہ شاید وہ میسج صحیح طرح سے کنوے کر نہیں سکے, کیونکہ آج پھر قوم تو اسی عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. بٹ اینی ویز اس کے علاوہ جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے سر میں پرسنلی میں نہیں مانتا. پہلے تو میرا خیال ہے ڈاکٹر اسرار نے بھی, میرا خیال ہے, میں غلط ہوتا ہوں, کہ انہوں نے ان دیز ویری ورڈز نہ بولا تھا تو he retracted his statement. انہوں نے بولا تھا چلیں he retracted as well. But I don't believe کہ یہودی لابی عمران خان کو لائی ہے. I don't believe that. میں نے آپ سے کہا نا نواز شریف نے چوری کی نہیں کی, میرے سامنے جب تک ثبوت نہیں آئے گا, تو یہ جب تک مجھے پتہ نہیں ہوگا کہ یہودی لابی لائی عمران خان کو, تو یہ میرا مقصد ہی نہیں, نہ میری یہ پرابلم ہے. لیکن سر آپ نے ابھی 3-4 دفعہ بڑے مزے سے آپ نے بہت کھل کے اوپنلی آپ نے ان کو چور کہا اور یہاں پہ ڈکلیئر کیا, آپ نے وہ ورڈ یوز کیا. آپ نے نواز شریف کے اگینسٹ, سر میں بیٹھ کے سن رہا تھا نا, مطلب آپ نے یہ بات کی ہے, تو میں آپ کے ایگری بھی کر رہا ہوں, آپ نے بالکل ٹھیک باتیں کی ہیں. بٹ اگر جس چیز کے بارے میں پروف ہے نا, اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے نا. نواز شریف عمران خان نے جو بھی گناہ پروف کے پیپر پہ جو بھی پروف لائے ہیں اس پہ سزا ہوئی ہے. یہودی لابی کا تو پروف نہیں ہے میرے پاس. وہ سمجھیں, جب آپ اسلام کے اصول پورے کریں گے تو یہ سینسیٹیو معاملہ ہوگا. کسی کو اتنا بڑا ٹیگ نہیں میں لگا سکتا, یہ اسلام کا اصول ہے. آپ پروڈیوس کرنا پڑے گا مجھے یہودی جو بیک کر رہا ہے, اس کو مجھے پیپر ٹریل بھی اور منی ٹریل بھی دینا پڑے گا یہودیزم کا عمران خان کے پیچھے. میں مسلمان ہوں, میں ایسے تھوڑی کہہ سکتا ہوں. شیخ رشید نے تو منہ پہ کہا ہے کہ میں زانی ہوں, میں اس لیے اس کو کہتا ہوں. وہ تو روز کہتا ہے پھر کے ٹی وی پہ آ کے بولتا ہے. نواز شریف نے تو سپریم کورٹ میں سود کی پٹیشن فائل کی ہوئی ہے, میں کچھ تم تھوڑی لگا رہا ہوں ادھر. سو اصل میں بھی عمران خان یہودی ایجنٹ ہوا نا, جب تک میرے سامنے نہیں ہے, مجھے میرے اللہ نے روکا اس ایجنٹ بولنے سے. غور سے سمجھیں, یہی تو آئی کیو ہے جو میں بنانا چاہ رہا ہوں قوم کا.
We can't just be casual about Islam. We can be casual about any concept. Imran Khan سے نواز شریف تک. We can be casual, but we cannot be casual about Islam. سر پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اسلام کون سا، مطلب اگر میں بریلوی فرقے کا ہوں تو میں اہل تشیع اگر میرے سامنے کوئی آئے گا تو میں تو اس کو اس کی چیزوں کو مانوں گا ہی نہیں. دیوبندی اگر بریلوی اور شاید مجھے نہیں ایکسپٹ کر رہا ہوگا. بات سنیں، پھر اب یہ آپ کا نام کیا ہے؟ نظام کون سا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ خرم صاحب علیکم. میری نا آنکھیں جو ہے نا وہ ساحل نہیں ہیں، میری ناک جو ہے نا وہ ساحل نہیں ہے، میرے کان ساحل نہیں ہیں، یہ میرا پورا حجم ملا کے میری روح جسم ملا کے ساحل بنتا ہے. بریلویزم جو ہے نا وہ اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام کے اندر جب اسلام کا نظام کی بات کرتے ہیں تو یہ جملہ بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساحل کی ناک جو ہے نا وہ ساحل ہے کہ نہیں ہے. نہیں، بریلویزم از ناٹ اسلام. اسلام کے اندر ایک چھوٹا سا اسکول آف تھاٹ آف جوریسپروڈنس ہے بریلویزم. فقہ یاد رکھیے گا، فقہ کا نام ہے دیوبندیزم، نظام کا نام دیوبندیزم نہیں ہے، نظام کا نام بریلویزم نہیں، نظام کا نام محمدی اسلام ہے. یہ 2 نمبری میں مت آئیے گا کسی لبرل کی کہ اسلام آئے تو بریلویوں والا آئے یا پھر دیوبندیوں والا آئے. 99.99% آف تمام فقہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے دونوں کا، بریلویزم اور دیوبندی. وہ فقہ ہے شیعہ ازم کا اور سنی ازم کا 80% فقہ سیم ہے. یہ گیمیں یہ لبرلز کی گیمیں ہیں. یہ مسلمان کب سے کھیلنا شروع ہو گئے؟ اس چال میں نہیں آ سکتے ہم. نظام کا نام ہے اسلام، دین ہے اسلام، اور جوریسپروڈنس کا نام ہے بریلویزم، جوریسپروڈنس کا نام ہے دیوبندیزم. سو جب دین کے بندے سامنے آئیں گے تو چاہے وہ دیوبندی ہوں چاہے وہ بریلوی ہوں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. سو ساحل ادیم کی ناک جو ہے یا کان یا آنکھیں اس کو الگ کر کے بتانا ساحل پورا کا پورا اس کی ناک ہے یا اس کی آنکھیں، یہ تو جملہ ہی غلط ہے نا. Jurisprudence is a tiny little part of Islam. The system enforcement is absolutely the bigger umbrella. اس کے اندر ایک سب سیٹ کا بھی سب سیٹ ہے کہ اسلام کے اندر فقہ کس طریقے سے، فتویٰ کہاں سے، کون سا فتویٰ، معاملے پہ کیا فتویٰ، یہ ہے آ کے جوریسپروڈنس. اسلام کا نظام دنیا میں اللہ کا کی کتاب نافذ کرنی ہے کہ نہیں؟ کون سا بریلوی کہتا نہیں، کون سا دیوبندی کہتا نہیں، کون سا شیعہ کہتا نہیں، کون سا سنی کہتا نہیں. اہل حدیث کا بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب دنیا پہ نافذ نہ کرو. سو دس از ناٹ اے پرابلم ایٹ آل. آئی وڈ رادر ہیو اے گرین ٹربن اور اے بلیک ٹربن، شیعوں کی ہو، سنی کی ہو، اہل حدیث کی ہو، بریلویوں کی ہو، ڈزنٹ ریلی میٹر. وہ فقہی معاملات ہیں. امریکہ کے ساتھ فورن پالیسی کیا رکھنی ہے فلسطین پہ، اسرائیل کا کیا ڈیسیژن لینا ہے، کیا بریلوی کیا کہے گا 2 اسٹیٹ سولوشن کریں، دیوبندی کہے گا 2 اسٹیٹ کریں، یا اہل حدیث بولیں گے؟ سوچیں ذرا. دس از ناٹ ایٹ آل، یہ ڈیکوائے ہے، یہ چال ہے کسی کی، یہ بیوقوفوں کے لیے بنائی گئی ایک بیوقوف کی چال ہے. آپ نہ آ جانا اس میں. We have one more question, sir, if you have time. Okay, one last question, please. Thanks. جی زریز. جی بہت شکریہ آمنہ. السلام علیکم سر. سر پلیز ڈونٹ کنسیڈر می دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو بیکم اوور اسمارٹ، مگر ایک مجھے سوال اچانک اس طرح آیا جب آپ فرما رہے تھے. سر کیا پورٹل سے ہم ٹائم ٹریول بیک کر کے وہ بہنیں بیٹھی ہیں وہ میک شور کر سکتے ہیں کہ وہ جو مطلب دائی اماں ہیں وہی نہ ایگزسٹ کرتی ہو، یہ جو چور وغیرہ ہیں ملک کے ان کا پتہ ہی کاٹ دیا جاتا؟ بہرحال یہ تو میں نے ایک پوچھا تھا. جو ضمنی میرا سوال تھا نا وہ کریٹیکل اس لیے تھا کہ رائٹ ایٹ دا نائٹ آف الیکشن، بلکہ اب تو اگلا دن چڑھ چکا ہے، اور آپ نے کہا کہ دیر آر تھنگس دیٹ آر یٹ ٹو بی اسٹیبلشڈ جو کہ ثبوت مانگتی ہیں. تو سر ہم ایک پرسیپشن اگر کریٹ کرتے ہیں، اور آپ کی ماشاءاللہ فالوئنگ ہے، میں آپ کو فالو بھی کرتا ہوں، تو سر اس کا مطلب کہ ہم آپ کسی طرف انکلینیشن اپنی شو کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے وہ اب میری آبجیکٹیوٹی ہے کہ میں اس کو فالو کروں، کس لیول تک میں ساحل اریم سے پیار کرتا ہوں اس کی بیسس پہ ہے نا. تو سر پلیز مختصراً یہ بتا دیجیے کہ جس طرح اب یہ این جے صاحب تھے کوئی وہ کہہ رہے تھے، تو یہ فارن فنڈنگ کیس کا ایک اس کے لیے ڈیفر کرتے ہیں لوگ، جا کے ہر کوئی بندہ جا کے اپنے لیے اس نظام میں عدلیہ کے اوپر ذرا کمنٹ کرتے جائیں کہ اس کے اندر اتنے لکوناز لوپ ہولز ہیں. آج کوئی بندہ اندر ہے تو اسی قانون کے اندر گنجائش ہے کل وہ باہر ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر ذرا کمنٹ کر دیں کہ واٹ از دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. میں نے اور یہی تو بتایا میں نے. اور عدلیہ کو آپ نے کیوں نظام سے الگ کر دیا؟ میں تو نظام کی بات کرتا ہوں تو سٹارٹ ہی عدلیہ سے ہوتا ہے. جس عدلیہ میں سیشنل کورٹ اور ہائی کورٹ ثبوت کے ساتھ آسیہ مسیح کو جو مجرم کرتی ہے اور سپریم کورٹ اس کو آزاد کر کے فرانس بھیج دیتی ہے، ہالینڈ ایکچولی، اس عدلیہ کو میں کہ اسلامی مانوں گا؟ جس عدلیہ میں
ہزاروں ایسے کیسز عوام کے سامنے آتے ہیں کہ جس میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اسی کی اپنی کورٹس نے پہلے کوئی اور فیصلہ دیا اور دوسرا کوئی اور، اچانک پھر فون کال آ جائے تو کوئی اور فیصلہ ہو جائے. دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ہڈن فرام اینی ون. اوکے، سو آئی ایم ناٹ مطلب اس بلیک اینڈ وائٹ. Do you vouch for Sharia Council? Because sir, there is recently a very quick decision made کہ وہ to revise the menstrual cycle of women. اور اس کے اوپر ذرا کمنٹ کر دیں کہ انہوں نے کہا چونکہ اب ڈی این اے بھی ہم سے تحقیق کر سکتے ہیں تو جدت آ چکی ہوئی ہے، تو وہ جو ٹائم ہے وہ 38 days پہ آ گیا عدت کا، تو اس پہ بھی کائنڈلی کمنٹ کر دیجیے گا. تھینک یو. ڈی این اے سے مینسٹرویشن سائیکل نہیں پتہ چل سکتی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ڈی این اے سے مینسٹرویشن سائیکل پتہ چلتی ہے؟ نہ ہی کمنٹس کرتے ہیں آپ اس سے. سیکنڈلی آپ کے 3-4 سوال ہیں، ان سب میں سے سب کا سوال کا جواب ایک ہی ہے. سوال کا وہ میں الگ سے جواب دیتا ہوں آپ کو کہ عدلیہ جو ہے نا وہ بیسس آف آل انتظام ہوتے ہیں. نظام کے اندر اصل میں مطلب عدلیہ ہی ہوتا ہے. وہ پھر اکانومی کے لاز، وہ فیملی کے لا، وہ مارکیٹ کی مکس کو کنٹرول کرنے کے لا سے لے کے وہ یہ لیجسلیشن آف پنشمنٹ، کرائم اینڈ پنشمنٹ کو ریگولیٹ کرتی ہے. اور کیا کرتی ہے عدلیہ؟ اب آپ دیکھ لیں، سول کورٹ ہو یا کرمنل کورٹ ہو، معاملہ چاہے مارکیٹ میں ہو، چاہے گھر کے اندر ہو، چاہے ایوان پارلیمنٹ میں ہو، چاہے وہ ہو، اینڈ میں بات تو عدلیہ تک ہی آنی ہوتی. سو وی کی ناٹ پاسبلی تھنک کہ وکٹوریہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے اوپر ہم انصاف کے فیصلے کریں اور نام ہم نے اسلامی سسٹم رکھا ہو، شریعہ کونسل ہو یا شریعہ کورٹس ہوں. It doesn't really matter unless they have the power to rule over the current system. That current یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو یا پھر ہائی کورٹ کے فیصلے کو شریعہ کورٹ اوور رول نہیں کرتی بیسڈ آن قرآن سننا، تب تک شریعہ تو ایک کورٹ جتنا بڑا ڈرامہ ہے، اس ڈرامے کو بند کرنا زیادہ بہتر ہے. لوگوں کو ایٹ لیسٹ ٹائم بھی بچ جائے گا اور دھوکہ بھی نہیں ہوگا. وی آر ویری کلیئر آن دس کہ یہ ضیاء اللہ کے بنائے گئے ڈراموں کو ہم نہیں مانتے ہوتے. دینی ہے تو پوری پاور دو. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شریعہ کورٹ کو پیرل سسٹم بنانا تھا تو پھر ٹھیک ہے، پھر ایکول اسٹرینتھ دیتے ہیں اف ناٹ مور. آپ نے تو کچھ اسٹرینتھ نہیں دی ہوئی اس کو. تو اٹ از اے ویری ریڈنڈنٹ کوشچن کہ رولنگ کی اسپیسیفسٹی نکالی جائے. وہ رولنگ کی پاور ہی نہیں ہے، اس کی اسپیسیفسٹی نکال کے میں نے کیا چار ڈالنا ہے؟ اپنے آپ کو خوش کرنا ہے کہ ہاں مجھے غلط سزا ہوئی ہے، مجھے 18 سال میں موج کروں گا، خالی یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے اصل میں تو غلط سزا ہوئی ہے. بھائی تو جو جیل میں ہے، تیری شریعہ کورٹ نے تجھے بے شک کہہ بھی دیا ہوگا تو ٹھیک ہے، ڈزنٹ ریلی میٹر. وکٹوریا نے جو نظام بنایا تھا اس نے کہہ دیا آپ پتھر توڑو جیل میں. سو یہ مفت کے ڈکوسلوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونا کہ شریعہ کورٹ کا نام لے کے ہم سوچیں کہ اسلام ہے ادھر. دیر از نو، جب تک پاور نہیں ہے تب تک اسلام نہیں. پاور اسلام کا مطلب ہی پاور ہے، کیونکہ اسلام کا مطلب دین ہے. دین صرف پاور سے چلتا ہے. کوئی بھی سسٹم ہو اس کے اوپر ڈیسیژن میکنگ اتھارٹیٹیو پاور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی ہے، بس دیٹس اٹ. دیر از نو ادر پلے، نو ادر ڈیفینیشن، نو ادر انٹرپریٹیشن. پاور کا مطلب ہی کورٹ کی پاور ہوتا ہے کہ ڈیسیژن اینڈ میں رولنگ باڈی جو ہوگی وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کا رسول اور اللہ کی کتاب ہوگی. دیٹس اٹ. باقی کیا چیز رہ گئی ہے؟ کیا چیٹ میں کیوں بھیج رہے ہیں آپ مجھے؟ چیٹ والے کوشچن نہیں میں ابھی لوں گا، پلیز مجھے صرف ٹویٹر والے سوال پوچھیے. Are we taking more questions now? We have one more question. If Zua were. Sure, last question please. Yes, please, Manahil. السلام علیکم. سائل انکل، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو بچے پاکستان میں بھی مطلب 22-23 ایج کے ہیں جو almost اگلا کوشچن لیں پلیز، مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی. Maz, please ask your question if you have any. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. ساحل بھائی، آپ جو فورن ٹورس کر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو بول رہے ہیں کہ یہاں پر آپ پاور پکڑیں، یعنی جو وہاں کی اسمبلیز میں جائیں تو وہ اس کا ایک طاغوت کا پارٹ نہیں بن جائیں گے وہ لوگ وہیں پر؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ اسلامی ملکوں میں جہاں پر ڈیموکریسی ہے وہاں پر وہ پاور پکڑیں اور شریعت لاگو کریں؟ یہ ایک اسرائیل کا مطلب لگتا ہے اس مجھے. وقت یاد رکھیے گا، سنیں، میں نہیں کہہ رہا میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسمبلیوں میں جائیں. میں ادھر کی اسمبلیوں کو نہیں مانتا نظام، تو ان کی اسمبلیوں کو تو خیر کیا کہوں میں. جتنے بھی اس وقت شارٹ کالرز ہیں نا امریکہ کے، وہ اسمبلیوں میں نہیں بیٹھے ہوئے، کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس کا طریقہ بہت آسان سے میں یہاں پہ بچوں کو سکھا رہا ہوں. میں ویسے مثال دے دوں آپ کو، مارک زکربرگ جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ طاقت والا آدمی تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت رہا تھا. اوکے، اور سمجھیں اس بات کو. 1000 طریقے ہیں پاور پکڑنے کے.
پاکستان میں وہ سارے طریقے چلا بھی لیں گے نا تو کوئی ایک ٹکے کی پاور نہیں آنی ہمارے پاس. بہرحال پاکستان کو چھوڑنا نہیں ہے. میں نے آپ کو اس لیے کہا تھا کہ جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں کمپٹنس اور پرفارمنس شروع کریں, کہ جو لوگ ہیں وہ باہر دکھائیں. ہم کسی وجہ سے باہر بھیجا تھا ان کو, اور جب وہ اپنے فائنینشیل ریسورسز کو اور پولیٹیکل کنیکشنز کو اور آپس کی نیٹ ورک کو اسٹرانگ کریں گے تو پھر یہاں پہ کیا چیف آف آرمی اسٹاف اور کیا چیف, کیا اسے کہتے ہیں, چیف جسٹس اور کیا پرائم منسٹر, یہ تینوں کرسیاں اس پاور کی مرہون منت ہیں اور اس نیٹ ورک کی مرہون منت ہیں. یاد رکھیے گا کہ جو باہر سے بڑی فورس اپلائی کرنے کی طاقت رکھتی ہے. اٹ از دیٹ سمپل. اور میں زیادہ نہیں, کروڑوں لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, لاکھوں کی بھی نہیں, ہزاروں پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو اوورسیز ہیں. صرف آپس میں کنیکٹ کرنا ہے ان کو, مگر کام کے بندے ہوں. اور بچے کام کے پروڈیوس ہو رہے ہیں الحمدللہ. اچھی کیمبرج میں بیٹھے ہیں پاکستانی, ہارورڈ میں بیٹھے ہیں پاکستانی, مجھے پتا ہے, مگر ان کو دین نہیں سکھاتے ہم. وہ جو ادھر جاتا ہے تو وہ دین چھوڑ دیتا ہے, جو دین پہ آتا ہے وہ دنیا چھوڑ دیتا ہے. یہ ہماری ماں اور باپ نے یہ کر کے دیا ہمیں. وہ ایسا بے دینہ ہوتا ہے, وہ ہارورڈ جاتا ہے کہ وہ دین کے خلاف کیمپین کر دیتا ہے کئی دفعہ, اور جو دین پہ آتا ہے اس کو ٹکے کا علم نہیں ہوتا کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے. وہ انگلینڈ میں نے دیکھی ایسے پیس, میں ان کو دیکھ رہا ہوں تجھے انگلینڈ جا کے بھی تجھے, مطلب انگلینڈ کے مسجد کے اماموں کو انگریزی بھی نہیں بولنی آئی ابھی تک. 20 سال سے, دو 3 نسل لگ گئی ہیں. تو کس کنویں میں آپ بیٹھا رہا یار. تو جو اسلام پہ آتا ہے وہ نکارا کر دیتے ہیں ہم, اور جو کام کا بندہ ہوتا ہے اسے اسلام نکارا کر دیتے ہیں اس کا. یہ ہم کر رہے ہیں ادھر. دس از دا پرابلم. دین اور پرفارمنس, دین اور پاور کو الگ کرنے کا یہ ہوتا ہے سیکولر اسلام کے. یہ نتیجے نکلتے ہیں, ایسے چوہے بلوں سے نکلتے ہیں ہمارے پہ. اسلام سیکولر کیا تھا نا ہمارے اسلاف نے, تو یہ ہوا نتیجہ. اچھا بلا آبادی اتنی ہماری کہ یہودی 1% بھی نہیں ہماری آبادی کے. ان کے کانسیپٹس کلیئر تھے, وہ دین میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ پالیٹکس دین میں رکھتے ہیں. پھر جو آپ پٹائی کرتے ہیں, گٹروں میں پلے ہیں یہودی, لٹرلی جرمنی کے گیٹوز گٹر میں پلتے تھے, اصلی والے سورز میں پلے ہیں, پھر بھی نکل آتے تھے. کیوں؟ پاور کا کانسیپٹ دین کے اندر رکھا ہوا تھا انہوں نے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے تخت میں پیش کیا تھا, تخت میں, بادشاہوں کے تخت پہ اسلام میں پیش ہوا ہے. ہم نے اٹھا کے زمین پر گٹر میں پھینک دیا. کیوں؟ کیونکہ پاور کا لفظ نکال دیا ہم نے اسلام سے. اس قسم کے لوگ ہیں ہم پہ نہ اللہ کی لعنت برسے تو پھر کیا ہو ہمارے ساتھ. اس لیے میں کوستا ہوں پچھلی نسلوں کو کہ تم نے دین کا مطلب کیسے بدل دیا. بے شک فزکس کا مطلب بدل دیتے یار. ہماری واشنگ مشینیں الٹی ہوتی, کپڑے گندے کر رہی ہوتی, کوئی بڑا نقصان نہیں تھا. ہمارے مائکرو ویو کانا ٹھنڈا کر رہے ہوتے, فزکس الٹی پکڑی ہوتی ہم نے, کوئی نقصان نہیں تھا. ہم نے اسلام کا نام ڈیفینیشن بدل دی. ایسے بے شرم نکلے ہمارے پچھلے اسلاف. تم نے سیاست نکال دی دین میں سے, پیچھے رہ گیا, پیچھے غلامی اور بردبادی اور پیر چاٹنا لوگوں کے. بیسیچنگ مسلمز, آدھی کمریں جھکی ہوئی, جب مولوی کا سوچو کمر جھکی ہوئی ہے, سینے پہ بندے ہوئے اس کے کہ جی میں دربار کا ملا ہوں, یا پاورفل بندہ گزرے گا میں جھک جاؤں گا. یہ ہمارا پرانا عالم گزرا ہے. ایسے بے شرموں نے مروایا ہمیں. اب میں اسلام کا نام لیتا ہوں, لوگ لٹرلی تمسخر کرتے ہیں. کون؟ مسلمانوں کے بچے. نوم چامسکی سکھا دے گا ان کو پاور میں کیسے آنا ہے. مسلمان نے سکھا. کیوں؟ اسلام کی برانڈنگ اور ڈیفینیشن نہیں کرا, برانڈ آئیڈینٹی کچھ اور ہے. پیٹ مرا بیچارہ اقبال, ساری عمر پیس کے مر گیا کہ وہ مسلمانوں خدا کا واسطہ ہے سیاست الگ نہ کرو دین سے. نہیں, اقبال کے شعر رومانس کے لیے, لڑکیاں پھنسانے کے لیے استعمال کر لیں گے, UN کو پھنسانے کے لیے نہیں استعمال کریں گے, امریکہ کو پھنسانے کے لیے نہیں اقبال کے شعر استعمال کریں گے. میں مولویوں کی بات کر رہا ہوں, جب جس مسجد میں جاؤ اقبال کی شاعری پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسے بے شرم ہیں لوگ. بہرحال this podcast, جس کیا کہتے ہیں اس کو, Twitter space is going to fall on 2 people. One who is already primed, وہ پہلے سے ہی, وہ عمران خان زندہ, نواز شریف زندہ باد, انہوں نے وہ 2 خدا بنا لیے ہیں. وہ اس طرح کے 2 خدا کے پجاریوں کے ساتھ کچھ نہیں ہونا تھا میری باتوں کا. میں صرف ان لوگوں کے ساتھ مخاطب کہ جن لوگوں کا خدا رب الکائنات ہے, رب کعبہ ہے, اس کا نظام, اس کی کتاب, اس کے رسول کو واقعی میں وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے دنیا میں IQ بڑھانے کے لیے دنیا میں نکلیں. ان کے لیے علاج یہی ہے. انہوں نے اپنے مرضی کا عمران خان بچانا ہے یا نواز شریف بچانا ہے, طریقہ خیر قرآن میں ہی ہے, پہلے بتا دوں آپ کو. اس کو مروانا ہے یا بچانا ہے, یہ آپ لوگوں کے ایشوز ہیں. اسلام لے کے آنا ہے کہ نہیں, یہ میرا ایشو ہے. سو یو بیٹر انڈرسٹینڈ. سوال ہو جانا ہے آپ سے کہ اصلی دوڑ کے حصے دار تھے, اس میں شراکت کی, اس میں معاونت کی کہ نہیں کی, یا یہ نقلی یہ ریٹ ویل, چکے میں گھوم رہے, کولو کا بیل چلا بھی کوئی اور رہا ہے, اور کھونٹا بھی کسی کا, رسی بھی کسی کی ہے, اور اپنے آپ کو ایگو میں بھی رکھا ہوا ہے, یا یہ کھونٹے میں بندنا ہے. تو یہ آپ کی اپنی مرضی. باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہدایت پہ رکھے اور اپنے دین پہ قائم کرنے کے لیے طاقت لے کے آنے کی دے.
اور اصلی پاورفل کمپٹنٹ پرفارمنگ مسلمز ہمارے گھروں سے نکلیں اور جان دینے کے لیے کسی بھی لیول کا تردد نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.